آئینی ترمیم کھیلتے ہیں۔ اب آئینی ترمیم کی پہلی حکومتی کوشش تو ناکام رہی ہے، لیکن حکومت اور اس کی بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اگلی بار مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش کے دوران ایک بات واضح سرٹنلی ہو گئی ہے کہ حکومت سے لاکھ اختلاف رکھنے کے باوجود تحریک انصاف سسٹم میں نہ صرف موجود ہے بلکہ بالواسطہ طریقوں سے گریٹر نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ بھی بن رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترامیم پر غور کے لیے وقت مانگ لیا ہے اور انہیں ترامیم پر کوئی بڑا اعتراض بھی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی اتنی پوری امید ہے۔ ایک دوسرا مسودہ جو ہے وہ راز میں رکھا گیا تھا۔ نہیں، کوئی راز میں نہیں رکھا گیا۔ نہیں سب کوئی راز میں نہیں رکھا گیا۔ آپ دیکھیں، میں ٹویٹر کے اوپر ایک آپ کے جیو کے اوپر وہ رپورٹ کارڈ میں بھی آتی ہیں محترمہ بے نظیر شاہ، اور یہ اچھی وکیل بھی ہیں۔ انہوں نے ہر جو آئینی ترامیم میں جو بھی شکیں تھیں اس سب کا جو ہے انہوں نے ایک قسم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ آپ وہ پڑھ کے دیکھیں۔ اگر بے نظیر شاہ صاحبہ کے پاس آ سکتی ہیں تو باقی یہ جو لیڈر ہمارے اتنے بڑے بڑے ان کے پاس کیوں نہیں؟ سب کے پاس مسودہ ہے۔ اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ، اٹس نو مور اے سیکرٹ ڈاکومنٹ۔ کتنی پوری امید ہے آپ کو؟ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایون پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر دسمبر تک روک لیں تو متفقہ کے طور پہ ہم کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں آپ جو ہے بہت سیریس چیزیں ہیں کہ اس وقت بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بیشتر جو طریقہ کار ہے اس کے تحت جو ہے انہی کے پاس ہے، جوڈیشری کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیمبر کے 3-4 جج جو ہیں پہنچے ہوئے ہیں، جو وکلا کے چیمبر ہیں ان میں سے 3-4 ججز جو ہے نا وہ بینچ پہ پہنچ کے ہوئے ہیں۔ کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو ہے خصوصاً سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے نا۔ حکومت نے جو آئینی ترامیم تیار کی اس میں کافی جلد بازی کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اپوزیشن کو تو چھوڑیں، حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی پوری طرح آگاہ نہیں تھی، اور اب جب آئینی ترامیم کا میدان سج ہی گیا ہے تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لیے بھی شاید اپنی مرضی کی قانون سازی کروانے کا اچھا موقع ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق ان کی جماعت اپنا الگ مسودہ تیار کر رہی ہے اور جے یو آئی بھی۔ جو حکومت کے پاس کل تک جو ڈرافٹ تھا جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی ہو جائے، وہ ایک آپ کہیں کچا ڈرافٹ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور ان کے تمام اتحادیوں کے ساتھ نہ ہو تو وہ کچا ہی ڈرافٹ رہے گا۔ اس وقت ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جے یو آئی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم آپس میں کنسنسس بنا دیں اور وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو خواہش ہے، جو کوشش ہے کہ کنسنسس مطلب پورا کنسنسس کے ساتھ ہم آئین سازی لے کر آئے، جس میں obviously اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اور ایس آئی سی کے بھی انپٹ لیا جائے۔ اگر پاکستان طریق انصاف صرف مخالفت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں تو میرا یہ موقف ہوگا اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم وہ 2/3 کے ساتھ جو ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں۔ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس نمبرز کم تھے۔ سرٹنلی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثنا کے نزدیک 10 سے 12 ارکان حکومت کو مل جاتے تو بازی پلٹ جاتی، لیکن نہیں ملے نا۔ کیوں مل جاتے ایسے؟ سنیں۔ اچھی کوشش تھی، اور اس میں پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کہ موجودہ حکومت کے مین یعنی پارٹنر ہیں، تو ان کے درمیان اس کے اوپر ایک کنسنسس ہوا، اور وہ کنسنسس جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ 211 یا اب 213 ہے، تو ہمیں 10-11 نمبر جو ہے ان کی کمی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ امید ہمیں جو ہے وہ مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی ہو سکتی تھی۔
अच्छा, संडे को ये ऑब्वियसली पूरे मुल्क ने देख ही लिया। इस वक्त JUI 13 अरकान के साथ पार्लियामेंट में अहम तरीन हैसियत इख्तियार कर चुकी है और हुकूमत को उम्मीद है कि मौलाना मान गए तो वो तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कल जो भी हो, लेकिन जमहूरियत के लिए नेक शगुन है कि हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सियासी अमल में वो अपना हिस्सा बहरहाल डाल रही है। So that's good. Let's see आगे क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि जी हम अपना अलग ड्राफ्ट बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कल ही उन्होंने की है जियो पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि अब आगे प्लान क्या है एग्जैक्टली। शाज़िया साहबा, अब ऑब्वियसली वैसे तो कई महीने से जुडिशल रिफॉर्म्स और एक्सटेंशन वगैरह की खबरें जो थी वो गर्म थी, लेकिन जब ये तरमीम लाने का सोचा गया तो ऐसे लग रहा था कि किसी की तैयारी पूरी नहीं है। इसे हुकूमत की नाकामी जो है वो तो कहा जा रहा है और आपकी जमात भी हुकूमत का ही हिस्सा है, तो क्या समझती हैं आप भी इसको नाकामी ही समझती हैं कि प्रेप सही नहीं थी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि हम हुकूमत के साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं है। और ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ अरसे से हम सुन रहे थे कि कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, लेकिन इससे हमारी जो समझे कि हमारे इल्म में ये चीज़ें इतनी ज्यादा नहीं थी जो हालिया दिनों में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिफॉर्म्स के हवाले से एक अपना मौकिफ है। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था मुल्क की एक और बड़ी जमात के साथ, उसमें हमारी कुछ कमिटमेंट्स थी और हम आज भी समझते हैं कि जहां 90% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कमिटमेंट्स पूरी की गई हैं, वहां ये जो बकाया हिस्सा है इसको भी पूरा करना जरूरी है। और इस बकाया हिस्से के अंदर रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, नैब के हवाले से चेंजेस हैं और ख़ास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका क़याम, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जैसे इदारों का क़याम किया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, सियासी जो एक माहौल है वो अच्छा हो, मुस्बत हो, ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। सियासी माहौल की आप बात कर ही रही हैं, लेकिन ये अमल जिस तरह जल्दबाजी में शुरू हुआ, लेकिन आज सूरत हाल ये है मुख्तलिफ है थोड़ी सी कि हर जमात किसी न किसी सतह पे किसी न किसी के साथ इंगेज किए हुए हैं, बातचीत हो रही है, इवन PTI भी इंगेजमेंट में है। सो एक ग्रेटर नेशनल डायलॉग सा हम तो समझते हैं कि हो रहा है। जमहूरियत के लिए तो सर्टनली अच्छा ही समझा जाएगा। डू यू थिंक कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ? फिर मैं समझती हूँ कि डायलॉग और पॉलिटिकल व्यूज का एक साथ इंगेज करना बहुत ही अच्छा शगुन है और डायलॉग कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डायलॉग से कोई ना कोई चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। यही डायलॉग है, यही एंगेजमेंट है जिसकी वजह से शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया पाकिस्तान को पहली मरतबा। इसके साथ साथ आपने देखा कि जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड ले रही थी मामलात पर, तो हमने उस वक्त 18वीं तरमीम की जो कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस था 1973 का, और हमने उसे फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास करवाया। तो डायलॉग के जरिए कराया, कंसेंसस के थ्रू कराया। तो मैं समझती हूँ कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई भी कानून, आईनी तरमीम उस वक्त तक मजबूत नहीं होती जब तक इसमें मुकम्मल कंसेंसस ना हो। तो इसे तक़वियत देने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए कंसेंसस ज़रूरी है जो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए हासिल किया जा सकता है। अच्छा, शाज़िया साहबा आप हमारे साथ हैं, तो ये बताएं कि कल ख्वाजा आसिफ ने ये इशारा दिया है कि PTI भी पैकेज पर मान जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन दिसंबर तक बात जा सकती है। अब पीपल्स पार्टी की राय क्या है? क्या इस मुशावरत को महीनों चलना चाहिए, ठीक ठाक किस्म की बातचीत हो जाए, या जो काम जल्द अज जल्द निबट सकता है उसमें ताख़ीर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? तो आप लोग किस तरह चाहेंगे कि हो? देखिए, पीपल्स पार्टी तो 2006 से काम कर रही है, जब से चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया है। हमें मौका मिला
جب ہماری حکومت تھی اور اس وقت ہم نے 18ویں ترمیم ممکن کی, ہم نے نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا جو 2 دہائیوں سے نہیں طے ہو رہا تھا. بالآخر صوبوں کی ڈیمانڈز کے مطابق نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا ہے, اور اس طرح کی ایسی چیزیں, ایسے کام ہوئے جو کئی دہائیوں سے نہیں ہو پا رہے تھے. تو دیر سویر تو یقیناً پروسیس کا حصہ ہے. ہم نے تو بہت عرصے سے انتظار کیا, لیکن جب حکومت نے ابھی حالیہ کوشش کی کہ کوئی ریفارمز لائی جائیں تو پیپلز پارٹی نے اپنا انپٹ دیا, اپنا موقف دیا, اور جو اپنی تجاویز, اپنا ڈرافٹ تھا وہ شیئر کیا. تو ٹائم تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی, کیونکہ دیکھیں اگر اچھی نیت سے کوشش کی جائے تو چیز جلدی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر تمام لوگ اپنا حصہ ڈالیں تو مضبوط بھی ہو سکتی ہے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ساتھ مل کر کام کریں, اس ملک کی پارلیمان کو مضبوط کریں, اس ملک میں جمہوری نظام کو مضبوط کریں, اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سائل کورٹ کیسز کے جو فیصلوں کے منتظر ہیں, جن کو انصاف اتنے برسوں سے نہیں ملا, اور جن کو انصاف ملا اس کی اپیل لے کر لوگ بیٹھے ہیں, اپنی جمع پونجی خرچ کر لیتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا. تو جس معاشرے میں انصاف نہ ملتا ہو, جس معاشرے میں لوگوں کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہو, وہاں پر ریلیف دینا بہت ضروری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریالٹیز, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز مل جائیں اور اس ملک کی عوام کی ریلیف پر فوکس کریں. ریفارمز کی ضرورت تو سرٹنلی ہے, اور یہ تو وکلا خود بھی جو جید وکلا ہیں ملک کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.